تمام احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے جو سب سے با ارزش اور سب سے جو قیمتی شے آپ کے پاس ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں اسی سال اربعین کی زیارت سے متعلق بہت سے روایات دیکھ رہا تھا، تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ جناب سید الشہداء اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں، چاہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ، ملینز کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جائیں، سید الشہداء اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے جان۔ کہنا بہت آسان ہے عزیزان گرامی، ہمیں ولایت امامت سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ عزیزان گرامی، ہر انسان کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں۔ اب اتنے ملینز لوگ جا رہے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہوں گے نا کہ امام خاص طور سے انہیں دیکھتے ہوں گے، اگر میں بات پہنچا پاؤں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ میں سب کو دیکھتا ہوں، مجمع کو دیکھ رہا ہوں، میری خاص توجہ نہیں، ایک مرتبہ خاص طور سے کسی کو دیکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس خاص طور سے دیکھنے میں اور ایک نظر غائر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جناب سید الشہداء کی خاص توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ خود سید الشہداء اسی کی طرف متوجہ ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، اگر یہ بات پہنچا پاؤں۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ یہ، اگر آپ جائیں گے تو جناب ابراہیم مجاب آیت اللہ شہید صغیر نے اپنی کتاب میں ان کا واقعہ لکھا ہے، جناب سید الشہداء کے حرم میں اگر آپ جائیں گے تو جناب سید الشہداء کے ذری کے پشت کی طرف دائیں طرف اگر رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو بائیں طرف ہے جناب ابراہیم مجاب کی۔ جناب ابراہیم مجاب جب جناب سید الشہداء کی ذریح پہ جاتے تھے تو قبر سید الشہداء سے سلام کی آواز آتی تھی، وہ کہتے تھے نا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تو قبر سے آواز آتی تھی وعلیک السلام۔ جب سوال کیا نا کہ یہ قبر سے آواز کیوں آتی ہے، کہا میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو کاندھے پہ لایا تھا، اس دن سے اپنے بابا کو میں نے سوار کر رکھا تھا ایک گھوڑے پہ، اور ماں کو میں اپنے پشت پہ سوار کر کے لایا تھا، کہ بہت دور سے چلتا ہوا آیا تھا، کہ جب میں آیا نا تو جانے کے بعد ذری پہ جب میں نے سلام کیا تو اس دن سے آج تک ہر روز جب بھی میں سلام کرتا ہوں مولا میرے سلام کا جواب دیتے